بھارت کی آبی جارحیت، پاکستان میں سیلاب سے تباہی۔ نارووال کے علاقے جرمیہ جھڈا میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد سیلاب میں پھنس گئے۔ شہری دریائے راوی کے کنارے مدد کے منتظر نالہ ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب۔ طغیانی سے بند ٹوٹ گیا، پانی پسرور شہر میں داخل، درجنوں دیہات زیریاب، ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل تباہ ہو گئی۔ ستلج اور راوی کی سطح میں اضافے نے اطراف کی آبادیاں ڈبو دیں، دریائے راوی کے بند میں شگاف پڑ گیا۔ سیلابی پانی گاؤں بھیکو چک نوشہرہ میں داخل ہو گیا۔ قصور کے دیہات زیریاب، پاک پتن میں دریائے ستلج کے ریلے نے درجنوں بستیاں اجاڑ دیں، موزوں اور پانی پل بھی بہا لے گیا۔ سیالکوٹ میں 355 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، معمولات زندگی مکمل مفلوج۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پنجاب کے سیلاب زدہ اضلاع میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزراء اپنے حلقوں میں جائیں، امدادی کاموں کی نگرانی کریں۔ سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال ہے، متاثرین کے انخلاء کے فوری اقدامات کیے جائیں، متاثرین کو خوراک، دوائیں اور خیمے فوری فراہم کیے جائیں۔ چیئرمین NDM میں پنجاب کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے سے مکمل رابطے میں رہیں۔ پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے، بادل پھٹنے، دریاؤں میں طوفانی سے مالی جانی نقصانات ہوئے۔ انرجی وہیکل پالیسی حکومت کے ماحول دوست اقدامات کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف پھر آبی اور سفارتی جارحیت، پانی چھوڑ کر سفارتی ذرائع سے رابطہ کر کے سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ 36 گھنٹے میں بھارت مختلف جگہوں پر پانی کے اخراج کے حوالے سے 3 مرتبہ رابطہ کر چکا۔ معاہدے کے تحت بھارت سنتاس آبی کمشنرز کے ذریعے الرٹ اور تنبیہ جاری کرنے کا پابند ہے، لیکن بھارت ہائی کمیشن کے ذریعے رابطہ کر رہا ہے۔ افغانستان سے در اندازی کرنے والے فتنہ خوارج کے 47 دہشت گرد جہنم واصل۔ 7 سے 9 اگست کے درمیان کارروائی میں 47 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے۔ مارے جانے والے زیادہ تر دہشت گرد افغان تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد سنبازا بلوچستان میں بارڈر کراس کی کوشش کر رہے تھے۔ بارڈر پر جہنم واصل زیادہ تر دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان میں موجود رہیں۔ 15 دن بعد بھی افغانستان سے دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہ آیا۔ 25 اگست کو افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد لاشیں گدھوں پر لاد کر لے جائی گئیں۔ کراچی کا ملیر ملر ٹاؤن میں ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، 5 سال کا بچہ جاں بحق باپ زخمی، ٹرک ڈرائیور اور ہیلپر کو گرفتار کر لیا گیا۔ کورنگی روڈ پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل اور رکشے کو روندنے کی CCTV سامنے آ گئی۔ تیز رفتار ٹرک ڈرائیور نے پہلے موٹر سائیکل اور پھر رکشے کو ٹکر ماری۔ ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور خاتون زخمی ہوئی تھیں۔ 355 ملی میٹر بارش نے سیالکوٹ ڈبو دیا، گلی محلے تالاب بن گئے، معمولات زندگی مکمل طور پر مفلوج، بیشتر فیڈر سٹرپ کر گئے۔ سیالکوٹ میں کلاؤڈ برسٹ جیسی صورتحال، 20 گھنٹے میں بادل ٹوٹ کر برس پڑے۔ سیالکوٹ اور گردنواں میں سیلابی صورتحال، سورنگ پوائنٹس پر ہنگامی بنیادوں پر عملہ اور مشینری پہنچانے کی ہدایت۔ آئندہ 2 روز میں شناب، ستلج اور راوی میں سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ چیئرمین NDMA کی بریفنگ، کہا شناب، راوی اور ستلج میں طغیانی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ پاکستان اب مانسون کے 8ویں اسپیل سے گزر رہا ہے، 2 روز میں مختلف علاقوں میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ضلع قصور سے لے کر اسلام ہیڈ ورڈز تک علاقے طغیانی کی زد میں ہیں۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی مزید بارشوں کا امکان ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے خبردار کیا، آئندہ سال قدرتی آفات میں شدت آئے گی، موسمیاتی تبدیلیوں سے قومی سلامتی کے طور پر نمٹنا ہوگا۔ پاکستان میں 7,500 گلیشیئرز ہیں، 45% پگھل رہے ہیں۔ آئندہ چند سال گلیشیئرز تیزی سے پگھلیں گے۔
65% گلیشیئرز پگھل جائیں تو ملک میں خشک سالی اور قحط کا خدشہ ہوگا، پیش کی اقدامات کرنا ہوں گے۔ خانم نے پی ٹی آئی قیادت کو بانی کے احکامات سنا دیے۔ بانی نے پارٹی کو قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا کہہ دیا۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ بانی کریں گے۔ علیمہ خانم کی بھائی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بہنوں کی 4 ماہ بعد بانی سے ملاقات کرائی گئی۔ بانی نے میرے بچوں کا پوچھا کہ کیا انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی، آنکھ پر تھوڑا پریشر محسوس ہو رہا ہے۔ عدالت میں درخواست دیں گے کہ ڈاکٹر بانی کی آنکھ کا معائنہ کریں۔ جیل میں بانی کی سہولتیں بحال ہو گئیں۔ بانی سے 3 ماہ بعد ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا۔ ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملاقات کے بعد بتایا سلمان اکرم راجہ کے استعفے پر، کہا وہ زبانی تھا، منظور یا مسترد ہونے کا موقع نہیں آیا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی نے ان کا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفی منظور نہیں کیا۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے سے متعلق فیصلہ آج سیاسی کمیٹی نے کرنا تھا۔ آن لائن اجلاس میں ضمنی انتخابات سمیت دیگر امور پر بات ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل خدمات جاری رکھنے سے متعلق مشاورت۔ احتجاج کی اجازت ہے، بغاوت کی نہیں۔ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ 9 مئی مقدموں میں سزائیں تفتیش کی روشنی میں دی گئیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں علیمہ خانم کو یہ یاد نہیں کہ بیٹے کو کس طرح بیرون ملک بھگایا تھا۔ کیا بانی پی ٹی آئی کے بھانجے قانون سے بالاتر ہیں؟ جس نے قانون توڑا قانون کا سامنا کرے گا۔ گڈ ٹو سی یو جیسی سہولت کاری اب ختم ہو گئی، اب شواہد کی بنیاد پر سزائیں مل رہی ہیں۔ ہماری توجہ مسائل کے حل کی طرف ہے۔ چند پالیسی اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوڈیرو پیپلز سپورٹس اسٹیڈیم میں خطاب، کہا سندھ میں 20 لاکھ گھروں پر مشتمل اسکیم بڑی مشکل سے شروع کی تھی، جس میں کامیابی ملی اور عوام اس سے خوش ہیں۔ بلاول بھٹو کی ضلع قمبر شہداد پور کی تحصیل میرو خان آمد سیلاب متاثرین میں گھروں کی اسناد تقسیم کی، کہا تاریخ میں پہلی بار صوبائی حکومت نے سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر بنا کر دیے ہیں۔ غزہ میں خونریزی نہ رک سکی، اسرائیلی فورسز سے مزید 75 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 370 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 17 افراد لقمہ اجل بنے، 3 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 303 ہو گئی، 117 بچے شامل۔ اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں تیزی آ گئی، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہڑتال، مرکزی شاہراہوں کو ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر مارچ، یرغمالیوں کی فوری رہائی اور غزہ جنگ بندی کے خاتمے کا مطالبہ۔ پاکستان اور ایران دوستانہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کریں، دونوں ملک یکجان دو غالب ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو، عباس عراقچی نے کہا جنگ کے بعد ایران پاکستان مزید قریب آ گئے، اسرائیل کا وجود پورے عالم اسلام کے امن کے لیے خطرہ ہے، مغربی ایران کو فلسطین کی حمایت کی سزا دے رہا ہے۔ ہمارے پاس مدینہ کی ریاست کی مثال ہے، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس کی کسی بھی تقریب کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہم نے 1 روپیہ بھی عوام کے ٹیکس کا شامل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبی کی تقریبات کا آغاز، 12 ربیع الاول تک پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر قرات اور نعت خوانی ہوگی۔ پورے پاکستان سے نعت خواں، قوال اور قرا حضرات کو مدعو کیا گیا ہے۔